امریکہ نے غزہ کے لیے ایک نیا بورڈ آف پیس تشکیل دینا شروع کر دیا ہے، جس کے لیے پاکستان سمیت دنیا کے متعدد ممالک کو دعوت نامے بھیج دیے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی قرارداد کے تحت ایک بین الاقوامی استحکام فورس بھی عمل میں لائی جائے گی، جس میں متعدد ممالک کی فورس شامل ہوگی۔ اس میں اسرائیل ہے، مصر ہے اور خود فلسطین کی تربیت یافتہ پولیس شامل ہوگی۔ اس فورس کا کام فلسطین کے سرحدی علاقوں کی حفاظت کو بھی یقینی بنانا ہوگا اور حماس کو غیر مسلح کرنا بھی ہوگا۔ پاکستان نے صدر ٹرمپ کے بورڈ آف پیس کے لیے بھیجے گئے دعوت نامے کی نہ صرف تصدیق کی بلکہ اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیا۔ یوں پاکستان امریکہ کی طرف سے اعلان کردہ بورڈ آف پیس کا رکن بن چکا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے بورڈ آف پیس کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے، جس کے مطابق صدر ٹرمپ اس بورڈ کے چیئرمین ہوں گے، جبکہ ان کے وزیر خارجہ مارکو روبیو اور برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر اس بورڈ میں شامل ہوں گے، اور کچھ دیگر اہم رہنما بھی اس بورڈ میں ان کا نام لیا گیا ہے کہ وہ اس کے ارکان ہوں گے۔ امریکی عہدیدار کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بورڈ آف پیس کے اراکین اگر $1 ارب ادا کریں تو انہیں مستقل نشست دی جائے گی اور جمع کی جانے والی تمام رقوم غزہ کی تعمیر نو پر خرچ کی جائیں گی۔ اگرچہ بورڈ کو فنڈ فراہم کرنے کے لیے لازمی شرط نہیں ہے، لیکن جو اراکین $1 ارب کی ادائیگی نہیں کریں گے تو ان کی مدت رکنیت 3 سال ہوگی۔ پاکستان غزہ کے لیے بورڈ آف پیس کا رکن تو بن چکا ہے، لیکن ابھی یہ دیکھنا باقی ہے کہ پاکستان کا اس بورڈ میں کیا کردار ہوگا۔ ماہرین سے بات کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے اس فیصلے کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ جنیوا اور نیو یارک میں اقوام متحدہ کے لیے پاکستان کے سابق مستقل مندوب اور امریکہ کے لیے پاکستان کے سابق سفیر مسعود خان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو بورڈ ہے اس کا دعوت نامہ پاکستان کو موصول ہونا ایک پاکستان کے لیے بڑی سفارتی کامیابی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس بورڈ میں جو کلیدی فیصلے ہوں گے وہ تو صدر ٹرمپ اور ان کی ٹیم ہی کرے گی، تاہم جو دیگر ممالک اس کا حصہ ہوں گے، جو اس کے اراکین بنیں گے، وہ ان کا جو کردار ہے وہ مشاورتی ہوگا۔ امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر اشرف جہانگیر قاضی کا خیال ہے کہ $1 ارب دینے کی اگر شرط لازمی ہوئی تو پھر شاید پاکستان کو پھر سے IMF کا رخ کرنا پڑے۔ ان کے خیال میں یہ بورڈ بین الاقوامی چارٹر اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی میں ہے، اور یوں امریکہ اور اسرائیل ابھی تمام اقدار کی نفی کرتے ہوئے اس طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ اشرف جہانگیر قاضی نے یہ رائے دی کہ پاکستان کو اس بورڈ میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ تاہم دوسری جانب مسعود خان کے مطابق پاکستان امریکی جنرل کی سربراہی میں بننے والی انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کا حصہ تو نہیں بنے گا، کیونکہ پاکستان اس کے مضر اثرات نہیں دیکھنا چاہے گا اور نہ وہ حماس کو غیر مسلح کرنے جیسی کوششوں میں شامل ہوگا۔ مسعود خان کے مطابق پاکستان نے ابھی تک اسرائیل کو تسلیم ہی نہیں کیا۔ مسعود خان کے مطابق پاکستان خلیجی ممالک سے بھی مشاورت کرتا آ رہا ہے اور امریکہ سے بھی اس کے تعلقات میں بہتری آئی ہے۔ اس وجہ سے اس کا زیادہ کردار سفارتی محاذ پر ہوگا۔ ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ پاکستان کو مشرق وسطیٰ میں اپنا کردار اس طرح ادا کرنا ہوگا کہ وہ فلسطین کے لیے دو ریاستی حل کے لیے کوشاں نظر آئے، نہ کہ اسرائیل کے لیے اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پر سامنے آئے۔